ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے ان باتوں کا، کیونکہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے عموماً لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوال ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں ایک واقعے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک کاروان حج کے لیے نکلا تو راستے میں ایک مقام پر اسے پیاس لگی، لہٰذا وہ پانی پینے کے لیے ایک جگہ رکے، لیکن وہاں پانی کھارا تھا، سلائن تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں یہ پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس پانی کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں سے پانی نہیں پیا اور آگے چل پڑے۔ چلتے رہے، شام ہو گئی، پانی نہیں مل سکا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش اس کھارے پانی سے اس نمکین پانی پر ہی گزارا کر لیتے، پانی تو مل جاتا۔ پھر یہ لوگ چلتے رہے آگے اور یہاں تک کہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ اچانک وہاں ایک کالا اور موٹا آدمی ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ کاروان والوں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور جب تم ایک ٹیلے تک پہنچو گے تو اپنی رائٹ سائڈ مڑ جانا، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو ہم لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا خیال ہے کہ یہ شیطان ہے۔ تو دوسرے شخص نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ شیطان نہیں ہے، شیطان اس ٹائپ کی بات نہیں کرتا، یہ مجھے کوئی مسلمان جن معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ چل پڑے اور جس جگہ کے بارے میں اس جن نے بتایا تھا وہاں پہنچ گئے اور دیکھا تو وہاں پانی موجود تھا، یعنی ان کو پانی مل گیا۔ اس طرح ان مسلمانوں کی پیاس کا انتظام ہوا۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ وہ جن نے اس کی مدد کی، اور جن کی مدد سے ان کو راستے کا پتہ چلا۔ کاروان اس مقام پر پہنچ گیا جب پانی تھا۔ پیارے ویورز، آپ کو ممکن ہے کہ اس آج کے ٹاپک کا کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ جی ہاں، کہ جن نے مدد کی مسلمانوں کی، ایک کاروان کی۔ آیا اب جن سے مدد لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کا ٹاپک ہماری اسی کے متعلق ہے، اور کئی معلومات ہیں اس کے اندر کہ کیا جن مدد کر سکتے ہیں، کیا ہم جن کی مدد لے سکتے ہیں، کون سی مدد ہے جو جن سے لینا جائز ہے، اور کون سی مدد ہے جو جن سے ہم نہیں لے سکتے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بہت پیاری کتاب جو فتاوی پر مشتمل ہے، فتاوی رضویہ کا ایک فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں، حاضرات کر کے معقلان جن سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں ایسا پوچھنا اس سے حرام ہے۔ پھر آپ مزید آگے فرماتے ہیں کہ جن سے یہ بات جو پوچھی جا رہی ہے نا، یہ غیب کی بات ہے۔ فرماتے ہیں آپ کہ جن غیب سے نرے جاہل ہیں، انہیں غیب کی بات نہیں پتا، ان سے آئندہ کی بات پوچھنا عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ سیدی امام اہل سنت کے اس فتوے سے پتہ چلا کہ جنات سے اس طرح کی مدد حاصل کرنا کہ جس سے فیوچر کے بارے میں چیزیں پوچھی جائیں، غیب کی باتیں پوچھی جائیں، مستقبل کے حالات معلوم کیے جائیں، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ مزید امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو، اسے یقین ہو کہ جن فیوچر کے بارے میں جانتا ہے، اس سے وہ شخص کافر ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
کیونکہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جنات کو علم غیب کے نہ ہونے کو اپنی کتاب قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اپنا ٹینٹ لگایا تھا۔ تو اس عمارت کو پورا ہونے سے قبل سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کام کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا، کیونکہ جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ جنات عمارات کو تعمیر کرتے اور مسلسل کام کرتے رہتے۔ اب کام میں صرف 1 سال باقی رہ گیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے اور آپ نے اسٹک پر ٹیک لگایا، جس کو عصا کہتے ہیں، اس پر ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسٹک پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ پہلے تو جنوں کو رات میں فرصت مل جاتی تھی کہ رات میں آپ تشریف لے جاتے تھے، مگر اب آپ وہیں کھڑے ہیں حالانکہ آپ انتقال کر چکے ہیں، اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ موجود ہیں، آپ حیات ہیں۔ اب جنات دن میں بھی کام کر رہے ہیں، اب جنات رات میں بھی کام کر رہے ہیں، اور کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی جن یہ کہتا کہ ہمیں چھٹی مل جائے۔ اور ان کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے اور آپ عرصہ دراز تک ایک وقت میں کھڑے رہتے تھے۔ جی ہاں، جن کے گروپس کو یہ بات معلوم تھی، بعض اوقات آپ ایک مہینے کھڑے رہتے تھے۔ اس لیے جنات مسلسل کام کرتے رہے اور تعمیرات کرتے رہے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی، اس کو دیمک نے کھانا شروع کیا۔ اب دیمک اس لاٹھی کو چاٹتی رہی، کھاتی رہی، یہاں تک کہ وہ لکڑی کھا گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک نیچے تشریف لے آیا۔ اب جنات کو پتہ چل گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو وہ اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر جنات غیب جانتے تو وہ اتنی مشقت کیوں کرتے، اتنی محنت کیوں کرتے؟ انہیں تو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو ہو چکا تھا، جنات کو نہیں معلوم تھا۔ 1 سال تک وہ اپنے عصا پر کھڑے رہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ عام انسانوں کی طرح ان کی موت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور آتا بھی ہوگا خیال کہ پھر جنات جو ہیں وہ ماضی کی خبریں کیسے بیان کر دیتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو 10 سال قبل سخت بخار ہو گیا تھا، یا آپ 15 سال قبل فلاں قبرستان میں گئے تھے اور ڈر گئے تھے، یا آپ کے بچے کو سر پر چوٹ آ گئی تھی۔ یہ سب باتیں ذہنوں میں آتی ہیں اور یہ جنات بیان بھی کر دیتے ہیں۔ ویورز، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جنات کو یہ باتیں پتہ کیسے چلتی ہیں، اس بارے میں بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنات ماضی کی وہ باتیں اپنے ہمزاد سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمزاد جن ہوتا ہے اور یہ کافر ہوتا ہے، اور ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو یہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ اب میں آپ کو ہمزاد کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنات جو ہے نا وہ ہمزاد سے یہ باتیں لے لیتے ہیں۔ پہلے واقعہ سنیں، پھر ہمزاد کے بارے میں مزید ہم باتیں آگے کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جادوگر ہو؟ اس نے کہا نہیں،
تو حجاج نے کچھ کنکریاں لی اور اس کو گن لی، اس کنکریوں کو گن لیا اس نے، اپنی مٹھی میں بند کیا اور پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا اتنی کنکریاں ہیں۔ پھر حجاج نے اس کنکریوں کو پھینک دیا۔ اس بار حجاج نے پھر کنکریاں لی مگر اس کو گنی نہیں، کاؤنٹ نہیں کی، اور ویسے ہی مٹھی بند کر لی، اور پھر اس سے پوچھا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ حجاج نے کہا تمہیں پہلے اس کی تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری مرتبہ تم کیوں نہ بتا سکے؟ تو وہ کہنے لگا پہلی کی تعداد آپ جانتے تھے تو آپ کے ہمزاد کو علم ہو گیا، پھر آپ کے ہمزاد نے میرے ہمزاد کو بتا دیا، اور دوسری مرتبہ جب آپ ہی کو نہیں معلوم تھا تو آپ کے ہمزاد کو بھی اس کا علم نہیں ہوا، اس لیے میرے ہمزاد کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی، تو مجھے اس کا علم نہ ہو سکا۔ ہمزاد کی بات چل نکلی ہے تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل جان لیجئے۔ ہمزاد کون ہوتا ہے؟ بہت بڑے مستند عالم جن کے حوالے ہم پہلے بھی دیتے آئے ہیں، شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں ہمزاد شیطان کی ایک قسم ہے، یہ وہ شیطان ہے جو ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ کافر رہتا ہے، سوائے اس ہمزاد کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا اور حضور کی بابرکت صحبت سے وہ مسلمان ہو گیا تھا، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد وہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر ہم سب کے ساتھ جو ہمزاد ہے نا وہ کافر ہے، وہ کافر جن ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمزاد کافر ہوتا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ اپنے ہمزاد کو، یہ جو عاملین ہوتے ہیں، وہ قابو میں کرتے ہیں، اس کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمزاد کو جادو سے قابو کرنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن سے مدد حاصل کرنا، ان سے پیسے منگوانا، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ان کو قابو میں کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور قابو میں کر کے ان سے لوگوں کا مال منگوانا، جنات جا کے چوری کرے اور چوری کر کے اس کو مال پیش کرے، مال لے کر آئے، یہ جائز نہیں ہے، سخت حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں رب کریم فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر ایسا مال ہے کہ کوئی خزانہ دفن ہے کسی جگہ اور وہ جن کے ذریعے منگواتا ہے، اور جن بھی مسلمان ہو، اگر جن مسلمان ہے اور خزانہ کہیں چھپا ہوا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو پھر ایسے پیسے کو منگا کر اچھے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہو آپ کو؟ تو جنوں سے اس طرح کی مدد لینا کہ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا مال ضائع نہ ہو، اور ایسا مال مل جائے تو وہ درست ہے۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی ایک واقعہ سنا کہ جنات نے سفر کرنے والوں کی مدد کی اور انہوں نے ان سے مدد لے لی، اور بھی واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام سے بھی ایسے واقعات موجود ہیں، اولیاء کرام سے بھی واقعات موجود ہیں کہ جنات نے ان کی مدد کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروپ جو مکہ مکرمہ کے سفر پر تھا اور راستہ بھول گیا تھا، انہوں نے بہت راستہ ڈھونڈا مکہ جانے کا، راستہ نہ ملا، پھر انہیں ایسا لگا کہ بس اب ہم مر جائیں گے اور یہاں سے اب کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کفن پہن لیے اور موت کے انتظار میں لیٹ گئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک جن آیا اور کہنے لگا میں ان جنوں میں سے باقی رہ گیا ہوں جنہوں نے
اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے، اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ راستہ ہے۔ پھر اس جن نے ان لوگوں کو پانی اور راستے کے بارے میں بتا دیا اور ان کی مدد فرمائی۔ پیارے ویورز، کہ کون سی مدد لینا جائز ہے اور کون سی مدد لینا ناجائز ہے، کون سی بات پوچھنی گناہ ہے اور کون سی بات پوچھ کر اس پر اعتقاد رکھنا کفر ہے، یہ تمام باتیں ہم نے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں۔ نہایت اہم باتیں تھیں۔ آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں، بہت ساری معلومات ہیں۔ انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔